فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں لہو کی موجیں، مؤلف ہیں محمد علی سید صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 7ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 176، باب شروع ہو رہا ہے 10واں، اور عنوان ہے محل میں زلزلہ۔ یزیدی گورنر خاندان رسول کے قیدیوں کو اپنے ظلم اور شان و شوکت سے متاثر کرنا چاہتا تھا، لیکن کربلا کے قیدی اس کی شان و شوکت کو اپنے قدموں تلے روندنے والے تھے۔ آگ برساتا سورج مغرب کی طرف جھکنے لگا تھا، لیکن گرمی اور حبس میں ابھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ گرم ہوا چہروں کو جھلسا رہی تھی، زمین سے گرمی کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں، پوری گزرگاہ پر کھوے سے کھوا اچھل رہا تھا۔ ہجوم تھا کہ ہر طرف سے امڈا ہی چلا آ رہا تھا۔ اس ہجوم کی عجیب حالت تھی۔ جن لوگوں تک قیدیوں کی آوازیں پہنچ رہی تھیں وہ آنسو بہا رہے تھے، اور جو لوگ باہر سے اس ہجوم میں آ کر شامل ہو رہے تھے ان کے چہروں پر خوشیاں ناچ رہی تھیں۔ قافلہ اب کوفے کے گورنر ہاؤس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایسے میں قیدی خواتین نے سر اٹھا کر گورنر ہاؤس کے اونچے محرابی دروازے کی طرف دیکھا تو ایک قیدی خاتون کے منہ سے بے اختیار دردناک چیخ نکل گئی، اور اس نے بھررائی ہوئی آواز میں فریاد کی، عقیل کے مظلوم بیٹے، تمہیں غربت اور تنہائی میں مار دیا گیا۔ یہ مسلم بن عقیل کا سر تھا، جن کے 2 بچے کوفے میں قتل کیے گئے اور 2 بچے کربلا کی ریگزار میں اپنے ماموں حسین ابن علی پر قربان ہو گئے، اور ان کی بیوہ خاندان رسالت کی قیدیوں کے ساتھ رسیوں میں جکڑی ہوئی ایک بے کجاوا اونٹ پر سوار تھی۔ اس دردناک آواز نے سننے والوں کے دلوں کو تڑپا دیا۔ یہ آواز علی ابن ابی طالب کی بیٹی ابو الفضل العباس کی بہن اور مسلم بن عقیل کی بیوہ کی تھی۔ ہر شخص نے اس آواز کو سنتے ہی بے اختیار اس سمت دیکھا جہاں حضرت مسلم بن عقیل کی بیوہ دیکھ رہی تھیں۔ محرابی دروازے کے درمیان سفیر حسین مسلم بن عقیل کا سر لٹکا ہوا تھا۔ ان کا سارا چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا اور داڑھی چہرے کے خون سے چپکی ہوئی تھی۔ علی ابن الحسین کی گردن میں بندھی ہوئی رسی ڈھیلی ہو کر کھل گئی تھی۔ اب وہ اونٹ پر سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ آپ کے پاؤں اب بھی اونٹ کے پیٹ سے بندھے ہوئے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا۔ کوفے کے بہت سے بے خبر مسلمان گورنر ہاؤس کے محرابی دروازے پر لٹکے ہوئے اس سر کو ابھی تک حکومت اسلامی کے کسی باغی کا سر سمجھتے رہے تھے، لیکن اب حکومت کے پروپیگنڈے کے پردے ایک ایک کر کے چاک ہوتے جا رہے تھے۔ بازار کوفہ میں زینب بنت علی نے بے پناہ بہادری کے ساتھ جو تقریر کی تھی، اس نے کوفے کے باشندوں کی آنکھیں کھول دی تھی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ قیدی عورتیں اور بچے کسی باغی کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے۔ رسیوں میں جکڑی ہوئی یہ بھوکی پیاسی عورتیں اور بچے تو اللہ کے آخری رسول کی اولاد ہیں۔ تماش بینوں میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جن کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کے پیارے رسول کی اولاد کو اس طرح قیدی بنایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ مسجدوں میں آج بھی انہی پر درود و سلام پڑھا جا رہا تھا، اور حکومت اسلامی اسی رسول کے نام سے قائم تھی۔ علی ابن الحسین کے بخار کی شدت کم ہو چکی تھی، آواز کی نقاہت دور ہو گئی تھی۔ آپ نے مسلم بن عقیل کے سر کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں سلام کیا تو سارے مجمع کی نظریں دوبارہ بے اختیار گورنر ہاؤس کے دروازے پر 1 مہینے سے لٹکی ہوئی سر کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سر بھی رسول اللہ کے خاندان کے کسی فرد کا ہے،
جسے 9 ذی الحج کو ابن زیاد کی فوج نے چاروں طرف سے گھیر کر گرفتار کیا تھا اور بعد میں انہیں دارالامارہ کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا تھا۔ علی ابن الحسین کی آواز درد و غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس آواز کو سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ آنسو بہاتے آہیں بھرتے اس مجموعے میں سے امام سجاد کو کسی کی آواز سنائی دی۔ یہ نوجوان کون ہے؟ مجمع میں سے کسی نے پوچھا۔ ایسا نورانی چہرہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی حیرت سے بولا۔ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام 22 برس کے جوان تھے۔ کمزوری، نقاہت اور سفر کے گرد و غبار کے باوجود آپ کا چہرہ مبارک ہزاروں میں الگ نظر آتا تھا۔ آپ نے ایک اچٹتی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر آپ نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ مجموعے میں ہر طرح کے لوگ تھے، باخبر بھی اور بے خبر بھی۔ یہ سارے ان کے نانا کے امتی تھے، ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے، ان سے عقیدت و محبت کا دم بھرنے والے، نمازوں میں رسول اور اس کی اولاد پر درود و سلام بھیجنے والے۔ لیکن آج جب اللہ نے ان کی محبت کا امتحان لیا تو یہ سارے مسلمان غیر جانبدار ہو کر ایک طرف کو کھڑے تھے اور اپنے رسول کی اولاد کا تماشا دیکھ رہے تھے یا مگرمچھ سے کے آنسو بہا رہے تھے۔ ان کا ایمان ان کی زبانوں تک محدود تھا۔ انہیں اپنے گھر، اپنی اولاد، اپنی جان اور اپنی عزت اللہ کے رسول کی اولاد اور عزت سے زیادہ پیاری تھی۔ قافلے کے نگراں فوجی چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ شہیدوں کے سر نیزوں پر ساکت تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے لوگوں نے رسول کے نواسے حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے سنا تھا۔ اس حیرت ناک واقعے نے ظالم فوجیوں تک کو ہیبت زدہ کر دیا تھا۔ علی ابن الحسین نے وقت کے سناٹے اور دلوں کے نرم ہونے کی کیفیت کو محسوس کیا اور بلند آواز سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرنا شروع کی۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عزیزوں کے کٹے ہوئے سروں، گھر کی کھلے سر عورتوں، رسیوں میں جکڑے ہوئے بھوکے پیاسے بچوں اور ذلت و مصیبت کے ان سخت لمحوں میں اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایسے حالات میں تو بندے اللہ کے وجود ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسے ماحول میں علی ابن الحسین کو اپنے رب کا شکر ادا کرتے دیکھ کر لوگ سمجھ گئے کہ ایک شخص کوئی عام انسان نہیں۔ ایسے واقعات تو انہوں نے اللہ کے برگزیدہ نبیوں کے بارے میں سنے تھے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد امام سجاد نے اللہ کے رسول اور ان کے اہل بیت پر درود و سلام بھیجا۔ پھر آپ نے اپنے اونٹ کے قریب باتیں کرتے ان دونوں افراد پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے۔ اس کے بعد آپ نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا، اے لوگوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو جانتا ہے، مگر جو مجھے نہیں جانتا اسے میں بتائے دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میرا نام علی ہے، میں رسول کے نواسے حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ میں رسول کی اکلوتی بیٹی، عالمین کی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا پوتا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس عظیم انسان کی بے حرمتی کی گئی، جس کا سامان لوٹ لیا گیا، جس کے گھروں کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ میں اس عظیم انسان کا بیٹا ہوں جسے نہر فرات کے کنارے بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا اور اس کو دوستوں اور رشتہ داروں کی لاشیں کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی ہیں۔ یہ کہہ کر امام ذرا دیر کو رکے۔ مجمع سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ علی ابن الحسین کی آواز دوبارہ بلند ہوئی، لوگوں، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، ذرا اس بات پر تو غور کرو کہ میرے عظیم باپ کو تم نے ہی خط لکھ کر یہاں آنے کی دعوت دی تھی، پھر خود تم ہی نے انہیں دھوکہ دیا، ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر تم نے حسین ابن علی کی بیعت کی، پھر خود تم ہی نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ تمہارا انجام برا ہو کہ تم نے تو اپنے ہاتھوں سے دنیا اور آخرت کی رسوائی خرید لی ہے۔ قیامت کے دن آخر کس طرح اللہ کے رسول کو منہ دکھا سکو گے جبکہ تم ان کی اولاد کے قاتل ہو؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اور اس سلسلے میں کسی غلطی یا خوش فہمی میں نہ رہنا۔
کہ رسول اللہ قیامت کے دن تم سے ضرور یہی کہیں گے کہ تم لوگوں نے میرے اہل بیت کو قتل کیا، میرے گھر کی عورتوں کو بے پردہ کیا، میرے بچوں کو قیدی بنایا، تمہارا یہ جرم قابل معافی نہیں، اس لیے تم میری امت میں سے ہرگز نہیں ہو۔ اتنا کہنے کے بعد علی ابن الحسین خاموش ہو گئے۔ مرد، عورتیں اور بچے آنسو بہاتی نگاہوں سے ان کے چہروں کی طرف دیکھ رہے تھے اور چیخیں مار مار کر رو رہے تھے۔ بے شمار لوگ مجمع کو چیرتے ہوئے امام زین العابدین کے اونٹ کی جانب بڑھنے لگے۔ عورتوں نے اپنے سروں سے چادریں اور مردوں نے اپنے عمامے اتار اتار کر خاندان رسول کی قیدی عورتوں کی طرف پھینکنا شروع کر دیے۔ اچانک قافلے کی حفاظت کرنے والے یزیدی فوجیوں کو ہوش آ گیا۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور ننگی تلواریں ہوا میں لہراتے ہوئے مجمع کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجمع کائی کی طرح پھٹنے لگا۔ عورتیں اور مردوں نے اپنے اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑے اور بدحواسی کے عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں سے راستہ گونجنے لگا۔ دارالامارہ کی طرف سے ابن زیاد کی فوج کا خصوصی دستہ اس طرف آ رہا تھا۔ قافلے کی حفاظت کرنے والے فوجیوں اور نیزوں پر شہیدوں کے سروں کو اٹھانے والے گھوڑ سوار دوبارہ ترتیب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کا دربار سج چکا ہے اور یہ خصوصی دستہ قافلے کو لینے کے لیے ادھر آیا ہے۔ گورنر ہاؤس کی عمارت پر نیا رنگ و روغن کیا گیا تھا۔ راہداریوں اور دروازوں پر رنگ برنگے کپڑے لہرا رہے تھے۔ سرکاری فوج اور فوجی افسروں نے خوش رنگ لباس پہن رکھے تھے۔ دربار کے غلام مخصوص وردیوں اور میں ملبوس تھے۔ ان کی کمر پر سنہری پٹکے بندھے ہوئے تھے۔ دربار میں داخلے کے دروازے کی دونوں طرف ننگی تلواریں لیے ہوئے فوجی مستعد کھڑے تھے۔ قافلے کی ساری گزرگاہ پر جگہ جگہ نقارے، دف اور ڈھول بجانے والے چاہ رہے تھے۔ ابن زیاد کی فوج کے خصوصی دستے گھڑ سوار گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہونا شروع ہوئے۔ ان کے سجے سجائے گھوڑوں کے پیچھے ان فوجیوں کا دستہ تھا جو کربلا سے کوفے تک شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے یہاں لائے تھے۔ یہ فوجی اب پیدل چل رہے تھے۔ شہداء کے سروں کو انہوں نے نیزوں پر بلند کر رکھا تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے اور بار بار نعرے تکبیر بلند کر رہے تھے۔ ان وحشی درندوں کے بعد قیدی عورتوں اور بچوں کی قطار تھی۔ ان سب قیدیوں کو اب اونٹوں سے اتار کر ایک لمبی رسی میں باندھ دیا گیا تھا۔ قیدیوں میں سب سے آگے علی ابن الحسین تھے، جو گردن جھکائے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ اور اگر آپ سیدھے ہو کر چلتے تو کئی معصوم بچے جن کی گردنیں رسی سے بندھی ہوئی تھیں ہوا میں معلق ہو جاتی۔ یہی حال حضرت علی ابن ابی طالب کی بیٹیوں اور بہوؤں کا تھا۔ یہ عظیم المرتبت خواتین بھی اسی طرح گردن جھکائے آگے قدم بڑھا رہی تھیں۔ یہ سارے انتظامات یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر کیے گئے تھے۔ اس کا مقصد تھا کہ رسول اللہ کے خاندان کو عوام کے سامنے اس قدر ذلیل اور رسوا کیا جائے کہ لوگ ان کی طرف سے مایوس اور بدظن ہو جائیں۔ لوگ یہ سوچنے لگیں کہ رسول اللہ تو خود کو اللہ کا حبیب اور دوست کہتے تھے۔ اگر وہ اللہ کے دوست ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو اس طرح ذلیل اور رسوا کیوں کرتا؟ کچھ دوسرے لوگ اس طرح سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ رسول اللہ نے بتایا تھا کہ زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے ہیں، پھر اس وقت اللہ کے لشکر کہاں گئے کہ اس کے حبیب محمد مصطفیٰ کے گھر کی عورتیں بے پردہ اور رسیوں میں بندھی ہوئی ہیں۔ لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اللہ کے لشکر حرکت میں نہیں آتے۔ شاید محمد کا یہ دین بس خود ان کا بنایا ہوا کوئی ڈرامہ ہے۔ اگر ان کا کہنا سچ ہوتا تو اس وقت زمین پھٹ جاتی، آسمان سے آگ برستی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یزید اور اس کی حکومت کا مقصد کسی نہ کسی طرح دین اسلام کو بدنام کرنا تھا۔ بنو امیہ کی اصل دشمنی دین اسلام سے تھی، جس کی آمد سے عربوں پر ان کے خاندان کی سرداری ختم ہو گئی تھی۔ اسلام کے بعد ان کی سب سے زیادہ دشمنی علی ابن ابی طالب کے خاندان سے تھی، جنہوں نے اپنی الہی طاقت، بہادری اور لازوال قربانیوں کے ذریعے دشمنان اسلام کی ہر سازش کا مقابلہ کیا تھا۔ اس خاندان نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کر کے کفر و شرک کے ہر حملے کو ناکام بنایا تھا۔ علی ابن ابی طالب اس خاندان کے سربراہ تھے اور انہوں نے اپنی خداداد طاقت کے ذریعے یزید کے بہت سے بزرگوں کو مختلف جنگوں میں تلوار سے زیر کیا تھا۔ علی ابن ابی طالب کی
تلوار سے مرنے والے وہی مغرور انسان تھے جنہوں نے اللہ سے مقابلہ کرنا چاہا تھا، اور جو شخص اللہ سے مقابلہ کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتا۔ قیدیوں کو اب عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ وہ غرور و تکبر کا مجسمہ بنا ہوا ایک اونچی کرسی پر بیٹھا تھا۔ سب سے پہلے شمر آگے بڑھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے چاندی کی ایک تھالی پکڑ رکھی تھی۔ اس تھالی میں امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ اس کے پیچھے 18 فوجی تھے جنہوں نے خاندان رسالت کے 18 شہیدوں کے سروں کو نیزوں پہ اٹھا رکھا تھا۔ شمر کے آگے بڑھ کر امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا چاہا۔ نہیں، ایسے۔ ابن زیاد نے ہاتھ اٹھا کر کہا، شمر اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ تم نے حسین کے سر کو چاندی کی تھال میں کیوں رکھا؟ حسین کے نانا نے ہم مردوں پر سونے کا استعمال حرام کیا تھا، اس لیے آج حسین کے سر کو سونے کی چاندی پر رکھ کر ہمارے سامنے پیش کرو۔ ابن زیاد وحشیوں کی طرح ہنسنے لگا۔ اسی وقت ایک غلام باہر گیا اور سونے کی تھالی لے کر آ گیا۔ شمر نے امام مظلوم کے سر کو تھالی میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ ابن زیاد نے تھالی کو پکڑا اور بڑی بے پرواہی کے ساتھ اسے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر اس نے قیدی عورتوں بچوں کی قطار پر نظر دوڑائی۔ خاندان رسول کی محترم خواتین اور بچوں نے جناب زینب کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ ان سب کے چہرے راستے کے گرد و غبار میں چھپے ہوئے تھے۔ یہ عورت کون ہے؟ ابن زیاد نے جناب زینب کی طرف اشارہ کیا۔ یہ زینب ہے، رسول کی نواسی، فاطمہ الزہرا کی بیٹی، حسین کی بہن۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر بڑے فخر سے بتایا۔ وہ جانتا تھا کہ ابن زیاد رسول اسلام سے کس قدر شدید نفرت کرتا ہے۔ ابن زیاد کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جناب زینب کو مخاطب کیا، اس اللہ کی حمد جس نے تمہیں ذلیل کیا اور تمہارے مردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور تمہارے بزرگوں نے نئے دین کے ذریعے جو بدعتیں پیدا کی تھیں اللہ نے انہیں غلط ثابت کر دیا۔ اس نے اپنے گلے میں پڑی ہوئی سونے کی زنجیر کو مروڑتے ہوئے کہا۔ جناب زینب نے اپنا سر فخر سے بلند کیا اور بڑے اعتماد کے ساتھ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، نبی کریم پر درود و سلام پڑھا اور ابن زیاد سے مخاطب ہو کر کہا، یہ اللہ رب کریم کا احسان ہے، ہم اہل بیت پر اس نے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عزت و حرمت عطا فرمائی اور ہمیں اسی طرح پاک رکھا جس طرح پاک رکھنے کا حق تھا۔ اور یہ جو تو ہماری رسوائی کی بات کر رہا ہے تو کان کھول کر سن لے، ذلیل و رسوا تو فاسق ہوتا ہے، ذلیل و رسوا تو فاسق ہوتا ہے اور جھوٹ ناپکار شخص ہی بولتا ہے، ہم ایسے نہیں بلکہ وہ ہمارا غیر ہے۔ جناب زینب کے یہ جملے سن کر ابن زیاد کے دل میں غصے کا الاؤ بھڑکنے لگا، لیکن اس نے اپنی ذلت اور رسوائی کو اپنی مکروہ مسکراہٹ میں چھپاتے ہوئے کہا، اگر اللہ تمہارے اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا تو اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ابن زیاد نے طنز آمیز لہجے میں پوچھا۔ بنو امیہ کی حکومت اپنے ہر ظلم اور ہر جرم کو اللہ کی طرف منسوب کرتی تھی کہ جو کیا وہ اللہ نے کیا اور جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ جناب زینب کے چہرے مبارک پر ایمان و یقین کا نور پھیلا ہوا تھا۔ اہل بیت کے ساتھ کیا کیا اللہ نے؟ آپ نے اس جملے کو دہرایا، میرے مہربان مالک نے میری اہل بیت کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اس کی رحمت اور اہل بیت کی عظمت کے شایانہ شان تھا۔ اس نے اہل بیت کو شہادت جیسے عظیم درجے پر فائز کیا، اور تو کیا جانے کہ شہادت کسے کہتے ہیں؟ جناب زینب نے انتہائی حقارت کے ساتھ ابن زیاد کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن بہت جلد میرا مہربان مالک تجھے اور اہل بیت کو میدان حشر میں جمع کرے گا اور اپنا دعویٰ دائر کریں گے۔ وہ اپنا دعویٰ دائر کریں گے اور اللہ سے انصاف طلب کریں گے۔ اس دن دیکھ لینا مرجانہ کے بد نصیب بیٹے کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام۔ جناب زینب کے اس جملے نے ابن زیاد کے چہرے کو عرق آلود کر دیا تھا۔ آپ نے ابن زیاد کو اس کے باپ کی بجائے اس کی ماں مرجانہ کے نام سے مخاطب کیا تھا، اور ماں کے نام نے ابن زیاد کو اس کے بھرے دربار میں ذلت اور رسوائی کا نمونہ بنا کر رکھ دیا تھا، اس لیے کہ عربوں کی تہذیب میں ماں کی نسبت سے اس شخص کو پکارا جاتا ہے جس کے باپ کا پتہ نہ ہو یا کئی افراد یہ دعویٰ رکھتے ہوں کہ یہ میری اولاد ہے۔
علی کی شیردل بیٹی نے اس جملے نے ابن زیاد کی کئی نسلوں کو ذلت اور رسوائی کی غلاظت میں دھکیل دیا تھا، کیونکہ اس خاندان میں ماؤں کی بدکرداری عام تھی۔ ابن زیاد کے باپ زیاد ابن ابیہ کی بھی یہی شہرت زبان زد عام تھی کہ زیاد اگرچہ عبید کے گھر اپنی بدکردار ماں سمیہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا، لیکن اس کے کئی دعوے دار تھے۔ ان دعوے داروں میں سب سے مشہور نام یزید کے دادا ابو سفیان کا تھا۔ سیاسی ضرورت کے پیش نظر اس بنیاد پر یزید کے باپ نے زیاد کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ زیاد کی ماں کا نام سمیہ تھا۔ یہ ایران کے رئیسوں میں سے کسی رئیس کی کنیز رہ چکی تھی۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئی۔ اس کے مالکوں نے اسے ایک حکیم کے پاس علاج کی غرض سے بھیجا۔ اس سے صحت ہو گئی تو اس کے مالک نے اسے حکیم ہی کو بخش دیا۔ اس نے کچھ عرصے بعد اس کی شادی اپنے ایک ثقفی غلام عبید سے کر دی۔ سمیہ کی شادی تو ہو گئی، لیکن ایک دن دشمن اسلام ابو سفیان ان کے علاقے میں گیا تو وہاں اس نے ایک رات سمیہ کے ساتھ گزاری۔ زیاد بظاہر عبید کا بیٹا تھا، لیکن بعد میں ابو سفیان نے اس پر دعویٰ کر دیا کہ زیاد اس کا بیٹا ہے۔ اسی لیے زیاد کو 4 ناموں سے پکارا جاتا تھا: زیاد ابن عبید، زیاد ابن ابیہ، زیاد ابن ابو سفیان اور زیاد ابن سمیہ۔ زیاد بڑا ہوا تو بڑا باصلاحیت آدمی ثابت ہوا۔ یہ بہترین منتظم، اچھا مقرر اور بہادر سپاہی تھا۔ ابتدا میں یہ امیر المومنین کے فوجی سرداروں میں شامل رہا اور اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ شام کے گورنر نے امیر المومنین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو زیاد اس کی نظر میں آ گیا۔ وہ زیاد کو ہر قیمت پر اپنی فوج میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ امیر شام کو معلوم تھا کہ زیاد کا باپ ہونے کے دعوے داروں میں اس کے باپ کا نام ابو سفیان بھی شامل ہے۔ اس نے اسی حرام رشتے کے سہارے شام کے حکمران نے مغیرہ بن شیبہ کے ذریعے زیاد سے رابطہ کیا۔ مغیرہ بن شیبہ نے، جسے بعد میں کوفے کا گورنر بنایا گیا تھا، زیاد سے ملاقات کی اور اسے شام کے حکمران سے ملنے پر آمادہ کر لیا۔ امیر شام نے مسجد میں لوگوں کو جمع کیا، زیاد کو منبر کے ساتھ نمایاں مقام پر بٹھایا اور تقریر کے دوران اس نے زیاد کی بہت تعریف کی اور اسی دوران یہ بھی کہا: زیاد تو وہ شخص ہے جس کے کئی دعوے دار تھے۔ ان دعوے داروں میں میرا باپ ابو سفیان بھی شامل تھا، اس لیے آج میں زیاد کو اپنا بھائی قرار دیتا ہوں۔ بعد میں امیر شام نے زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا اور زیاد نے بھی اپنی باقی زندگی امیر شام کی مرضی کے مطابق کوفے کے عوام، خصوصاً شیعان اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھانے میں گزار دی۔ یزیدی گورنر عبید اللہ ابن زیاد، جو اس وقت دربار کوفہ میں فرعون بنا بیٹھا تھا اور اہل بیت کی ذلت اور رسوائی چاہتا تھا، اسی زیاد کا بیٹا کہلاتا تھا، لیکن خود اس کا باپ ہونے کے بھی کئی دعوے دار تھے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ اسے باپ کی بجائے ماں کی نسبت سے ابن مرجانہ کہا کرتے تھے۔ یہ الگ بات کہ دولت اور امارات اور اس کے ظلم و ستم کے سبب اس کے سامنے سب لوگ اسے ابن زیاد کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ جناب زینب کے اس جملے سے فاسق و فاجر کی کئی نسلوں کے چہروں سے دولت اور امارات اور عزت و شہرت کی نقاب اتار کر ان کے چہروں کی غلاظت کو نمایاں کر دیا تھا۔ اپنی ذلت اور رسوائی ابن زیاد کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے غلام کو اشارہ کیا: اس عورت کی گردن اڑا دو۔ غلام کے آگے بڑھنے سے پہلے عمرو ابن حریث نامی ایک شخص بے اختیار آگے بڑھا اور اس نے ابن زیاد سے کہا: اے امیر، یہ مجبور بےکس عورت ہے، یہ تیرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ عورتوں سے اس طرح سختی سے پیش آنا مناسب نہیں۔ ابن زیاد نے غصے میں حکم تو دیا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ کوئی اسے اس کام سے روکے۔ وہ جانتا تھا کہ خاندان رسالت کے مردوں کے قتل کے بعد رسول اللہ کی نواسی کا قتل اس کے لیے کوئی بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے غصے کو ضبط کیا اور ہاتھ اٹھا کر اپنے غلام کو روک دیا۔ اسی وقت ابن زیاد کے کانوں میں ایک نوجوان کی آواز آئی: ابن زیاد، اللہ تیرے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹے، اے ظالم! تو آخر کب تک بنت زہرا کا دل جلاتا رہے گا؟ ابن زیاد نے گردن گھمائی اور اس نوجوان کی طرف دیکھا جو قیدیوں کے لباس میں ہوتے ہوئے بھی عزت، عزم اور ہمت کی لازوال تصویر بنا ہوا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے غرور بھرے لہجے میں سوال کیا۔ میں حسین ابن علی ہوں، علی ابن الحسین۔ امام سجاد نے بھرپور اعتماد سے جواب دیا۔
کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ ابن زیاد نے حیرت سے اپنے فوجی سرداروں کی طرف دیکھا۔ اس کے فوجیوں نے بتایا کہ ہم نے حسین کے بیٹے علی کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ کی راہ میں شہادت پیش کرنے والے وہ میرے بھائی تھے، علی اکبر۔ جناب سجاد نے جواب دیا، میں زندہ ہوں، اللہ جب چاہے گا مجھے بھی اس رتبے سے سرفراز فرمائے گا۔ امام سجاد کی آواز میں ایسی تیزی تھی کہ ابن زیاد غصے سے بے قابو ہو گیا۔ تجھ میں ابھی تک اتنی جرت ہے کہ مجھے اس طرح دو ٹوک جواب دے سکے؟ اس نے غصے سے کہا اور اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہو کر حکم دیا کہ اس نوجوان کو لے جاؤ اور باہر جا کر قتل کر دو۔ یہ سن کر جناب زینب بنت علی اپنے بھتیجے کے سامنے آ گئیں۔ اللہ کے دشمن، اگر اسے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرے۔ جناب زینب کے لہجے میں چٹانوں کی سختی تھی۔ ابن زیاد نے اپنے جلاد کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ علی ابن الحسین نے اپنی پھوپھی کو اپنے سامنے سے ہٹایا اور آگے بڑھ کر ابن زیاد سے مخاطب ہوئے۔ ابن زیاد، تو ڈرانا چاہتا ہے مجھے؟ تجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونا ہماری عادت اور شہادت ہمارے خاندان کا ترہ امتیاز ہے۔ ان کی بات سن کر ابن زیاد ایسا بن گیا جیسے اس نے یہ بات سنی ہی نہ ہو۔ تم میں سے کلثوم کون ہے؟ اس نے موضوع بدلا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ جناب کلثوم نے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم سب لوگ جھوٹے ہو، تمہارا جد رسول اسلام بھی جھوٹا تھا، نعوذ باللہ، اسی لیے خدا نے تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے میرے قبضے میں دے دیا ہے۔ ابن زیاد نے کھل کر رسول اکرم سے اپنی دشمنی اور نفرت کا اظہار کیا، لیکن ابھی اس کا جملہ نامکمل ہی تھا کہ علی کی دوسری تلوار نیام سے باہر آ گئی۔ جناب کلثوم کے لہجے میں بجلی کی کڑک تھی۔ اے گناہ کبیرہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اللہ کے دشمن، جھوٹ اور بدکاری جیسے گناہوں کے لیے تیری ہی ذات مخصوص ہے۔ میں تجھے جہنم کی آگ میں جلنے کی خوشخبری سناتی ہوں۔ جناب کلثوم کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ ابن زیاد شرمندگی کے پسینے میں نہا گیا۔ ابن زیاد نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے درباری سکتے کی کیفیت میں تھے۔ اس نے اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے کہا، اگر تم عورتیں نہ ہوتیں تو میں تمہیں بھی قتل کرا دیتا۔ جناب کلثوم کو جلال آ گیا۔ تیری ماں پر اللہ کی لعنت ہو جس نے تجھے جنم دیا۔ تو بہت جلد ایسی آگ میں جلے گا جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ ابن زیاد نے اپنی ندامت چھپانے کے لیے ایک قہقہ بلند کیا، ارے اب اگر میں جہنم میں چلا بھی گیا تو کیا، تو پرواہ نہیں، میں نے تمہارا خون بہا کر اپنا دل تو ٹھنڈا کر ہی لیا۔ ابن زیاد سمجھ چکا تھا کہ وہ ان قیدیوں سے کبھی نہیں جیت سکتا جن کی زبانیں علی کی تلوار کی طرح چلتی ہیں تو منافقوں کے چہروں کو بے نقاب اور ان کی نسلوں تک کو رسوا کر ڈالتی ہیں۔ اس نے مزید بحث کرنے کی بجائے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ قیدیوں کو لے جا کر قید خانے میں بند کر دو اور امیر المومنین یزید ابن معاویہ کے دشمنوں کے کٹے ہوئے سروں کو لے جا کر کوفے کے بازاروں میں گھماؤ تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور وہ حکومت سے ٹکر لینے کا خیال ان کے ذہنوں سے نکل جائے۔ نیزوں پر شہیدوں کے سروں کو اٹھانے والے فوجی ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ ان سپاہیوں کے جانے کے بعد قیدیوں کے نگراں ہاتھوں میں تلواریں اور کوڑے سنبھالے آگے بڑھے۔ آل محمد کے قیدی عورتوں اور بچوں نے قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ قید خانے کے نگراں ان قیدیوں کو ایک ایسے قید خانے کی طرف لے جا رہے تھے جس کی چار دیواری موجود تھی، نہ کوئی چھت تھی، نہ کہیں سایہ۔ زمین پر کنکر، پتھر اور کوڑے کباڑ کے ڈھیر پھیلے ہوئے تھے۔ صفحہ نمبر ہے 197۔ باب شروع ہو رہا ہے 11واں۔ عنوان ہے روشنی کا سفر۔ حکومت کے پروپیگنڈے کا پردہ چاک ہو رہا تھا۔ اسلام کی نقاب میں چھپے ہوئے مکروہ چہرے ایک ایک کر کے بے نقاب ہوتے جا رہے تھے۔ جناب عبداللہ ابن عفیف صحابی رسول تھے۔ ان کا تعلق بنی ازد نامی قبیلے سے تھا۔ جناب عمار یاسر، جناب اویس قرنی اور دوسرے صحابہ رسول کی طرح جناب عبداللہ بھی جنگ صفین میں حضرت علی کی فوج میں شامل تھے۔ اس جنگ میں جو شامی حکومت کی جانب سے حکومت اسلامی پر مسلط کی گئی تھی، جناب عمار یاسر، جناب اویس قرنی اور بہت سے صحابہ شامی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں جناب عبداللہ کی آنکھوں پر زخم آئے تھے جن کی وجہ سے آپ کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ جنگ صفین کے دوران ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوا دی گئی
اور حضرت علی کے بہت سے فوجی گمراہ ہو کر خود امیر المومنین کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بعد میں حضرت علی کو ایک پراسرار سازش کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ ان مایوس کن حالات میں اسلام کے بے شمار سچے جانثار ہمت ہار گئے یا مصلحت وقت کے تحت مختلف مقامات پر بکھر کر خاموشی کی زندگی گزارنے لگے۔ جناب عبداللہ ابن عفیف ایسے ہی افراد میں شامل تھے۔ وہ اب ضعیف ہو چکے تھے اور بینائی سے محروم ہونے کے بعد آپ کوفے میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی اولاد میں صرف ایک بیٹی تھی جو ان کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ ان کا قبیلہ بنی ازد کوفے میں ہی رہتا تھا۔ کوفے میں قیدیوں کی آمد اور جشن فتح میں شرکت کے لیے اس وقت جناب عبداللہ اور ان کے قبیلے کے تمام افراد گورنر ہاؤس میں موجود تھے۔ جناب عبداللہ کو یہاں آنے سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ جشن نواس رسول کو قتل کرنے کی خوشی میں منعقد کیا جا رہا ہے، لیکن دربار ابن زیاد میں جناب زینب، جناب ام کلثوم اور علی ابن الحسین کی گفتگو سن کر جناب عبداللہ کا خون جوش مارنے لگا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے انہیں آج کے دن ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے زندہ رکھا تھا۔ ان کی آنکھیں خون کے آنسو بہا رہی تھیں۔ قیدیوں کے جانے کے بعد مرجانہ کا بیٹا ابن زیاد ایک اونچے ممبر پر جا کر بیٹھ گیا اور اس نے تقریر کرنا شروع کی تاکہ قیدیوں کی جرت مندانہ تقریروں کے اثرات کو دور کیا جا سکے۔ اس اللہ کی حمد ہے جس نے حق اور اہل حق کو غلبہ عطا کیا۔ امیر المومنین یزید ابن معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو فتح سے ہمکنار کیا اور نعوذ باللہ کاذب ابن کاذب اور اس کے ساتھیوں کو قتل کیا۔ ابھی وہ یہیں تک کہہ پایا تھا کہ جناب عبداللہ ابن عفیف کو جلال آ گیا۔ وہ غصے سے کانپتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اے دشمن خدا، کاذب یعنی جھوٹا تو ہے، اور تیرا وہ باپ یعنی یزید جس نے تجھے کوفے کا گورنر بنایا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ وہ جھوٹا ہے اور اس کا باپ جھوٹا ہے۔ اے مرجانہ کے بیٹے، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو خلیفہ رسول علی ابن ابی طالب کو برا کہہ رہا ہے اور آل رسول کو قتل کر کے اس ممبر پر بیٹھا ہوا ہے جو صدیقوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ جناب عبداللہ نے گرجدار آواز میں ابن زیاد کو للکارا۔ ابن زیاد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا جناب عبداللہ دوبارہ گرجنے لگے، خدا تیرے منہ توڑے، خدا تیرا منہ توڑے، ابن زیاد تیرے باپ دادا پر لعنت کرے اور تجھ پر ایسا عذاب نازل کرے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو اور آخرت میں جہنم تیرا ٹھکانہ قرار پائے۔ کیا حسین کا قتل تیرے لیے کافی نہیں تھا کہ اب تو ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ خدا کی قسم، میں نے اپنے کانوں سے رسول خدا کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ کو برا کہا، اور جس نے اللہ کو برا کہا خداوند تعالیٰ اسے منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ ابن زیاد کے لیے ان کا یہ عمل بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ وہ غصے کی شدت سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس بوڑھے کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، اس نے تقریباً چیختے ہوئے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ سپاہی تیزی سے جناب عبداللہ کی جانب بڑھے، لیکن ابن زیاد کا حکم سن کر جناب عبداللہ نے اپنے قبیلے والوں کو آواز دی۔ ان کے قبیلے کے کئی سو نوجوانوں نے اپنی تلواریں نیاموں سے باہر نکال لیں اور تیزی سے ان کی مدد کے لیے بڑھے۔ اے حاکم کوفہ، عبداللہ کے جسم پر اگر ایک خراش بھی آئی تو پھر یہاں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ بنی ازد کا ایک نوجوان تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے چیخا۔ ابن زیاد کے سپاہیوں کے پاؤں زمین پر گڑ گئے۔ وہ ہاتھ میں تلوار تھامے ساکت کھڑے تھے اور ابن زیاد کے حکم کے منتظر تھے۔ ابن زیاد کے مکروہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، لیکن اس کے سازشی ذہن نے چند ہی لبوں میں فیصلہ کیا اور اس کے چہرے پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا۔ سپاہی پیچھے ہٹے تو قبیلہ ابن ازد کے نوجوانوں نے جناب عبداللہ ابن عفیف کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جناب عبداللہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ بآواز بلند یزید ابن زیاد کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ ان کے قبیلے والے انہیں اپنے حلقے میں لیے ہوئے دربار یزید سے باہر نکال لائے۔ ابن زیاد کے چہرے پر صفاقانہ مسکراہٹ جم گئی تھی۔ اس کے شیطانی دماغ میں ایک منصوبہ تیار ہو رہا تھا اور وہ بے اختیار مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی گول آنکھوں میں ایک عجیب طرح کی چمک تھی۔ تھوڑی دیر میں بعد ہی اس نے دربار برخاست کرنے کا حکم دیا۔
جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے اپنے وفادار غلام خولی اصبی کو قریب بلایا اور اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ عبداللہ ابن عفیف عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تھے کہ ان کے گھر کی گلی گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونجنے لگی۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی عبداللہ نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکالی اور ایک تنگ جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی میری بینائی ختم ہو چکی ہے، اس لیے تم بس مجھے آواز دے کر بتاتی رہنا کہ دشمن کس طرح سے حملہ کر رہا ہے۔ وہ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ یزیدی فوج دروازہ توڑ کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہونا شروع کیا تو عبداللہ کی تلوار چلنے لگی۔ کئی سپاہی مارے گئے، مگر آخرکار ابن زیاد کے فوجیوں نے عبداللہ کو ہر طرف سے گھیر کر گرفتار کر لیا۔ خولی اصبی نے انہیں گرفتار کر کے یزیدی گورنر عبداللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا۔ عبداللہ ابن عفیف کا دل کربلا سے اٹھنے والی روشنی سے منور ہو چکا تھا۔ ان کی سانسوں میں کربلا کے گلابوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ رسول کریم کا یہ صحابی نواسہ رسول کی محبت سے سرشار تھا۔ انہوں نے ابن زیاد اور اس کے درباریوں کی طرف حقارت کے ساتھ رخ کیا اور بولے، ابن زیاد، میں نے اپنے دوستوں کو وصیت کر دی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ تم دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ اپنے گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا رخ دشمن کی طرف کر دو۔ اپنے دلوں کو حسین کی محبت سے بھر لو، جس کے نانا اور باپ بہترین مخلوق اور تمام دنیا والوں کے لیے راہ ہدایت تھے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ جب سورج مشرق سے طلوع ہو تو تم حسین کی مصیبتوں پر آنسو بہانا، اور جب رات کے اندھیرے چھانے لگیں تو امام کی مظلومیت پہ گریہ کرنا۔ اس قوم پر اللہ کی لعنت ہو جس نے امام حسین کو خط لکھے، جبکہ اس قوم میں نہ کوئی دین اسلام کا مددگار تھا، نہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا۔ ابن زیاد کے ہونٹ نفرت سے بھنچے ہوئے تھے اور وہ بے تابی سے اپنی داڑھی کے بالوں کو نوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عبداللہ اب اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتے، اسے اب کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ عبداللہ کی دل کی باتیں سننا چاہتا تھا تاکہ ان کے ایمان اور ان کے قبیلے والوں کے ممکنہ رد عمل کا اندازہ لگا سکے۔ اسی لیے وہ خاموشی سے جناب عبداللہ کی تقریر سن رہا تھا۔ عبداللہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا، ان کی بے نور آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، کربلا میں جنگ کی آگ بھڑکی تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان بدکردار یزیدی فوجیوں کو امام سے دور کرتا، اور کوئی ایسا نہیں تھا جو کہتا کہ اس پاک و پاکیزہ انسان حسین ابن علی کو قتل کر کے عذاب میں گرفتار ہونے سے بچو۔ اے اللہ، اس قوم کی سزا ذلت و رسوائی قرار دے جس نے انہیں قتل کیا۔ کاش اس وقت میں ان کے ساتھ ہوتا اور جب تک میری جان میں جان رہتی دشمنوں سے جنگ کر کے ان کی حفاظت کرتا، لیکن میری مجبوری سب کو معلوم ہے۔ یہ میری بدقسمتی کہ میں نابینا ہو گیا ہوں۔ شہید کربلا کے مظلومیت اور اپنی معذوری کا تصور کر کے ان کا دل پھٹنے لگا۔ انہوں نے حسین کی شہادت سے دنیا ہل کر رہ گئی۔ اسلام کا مضبوط قلعہ زمین بوس ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، سورج گہنا گیا، آسمان رونے لگے۔ اتنا کہہ کر جناب عبداللہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور بولے، اصحاب حسین تو اپنی راتیں عبادت الہی میں گزارتے اور قرآن پڑھتے تھے، لیکن ظالم اور گمراہ لوگوں نے ان سچے مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ ان پر ہمیشہ باد صبا چلتی رہے۔ چمکنے اور راستہ بتانے والے ستارے جب تک چمکتے رہیں، ان عظیم انسانوں پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ اب تم لوگ دشمنان اسلام کے خلاف تلواروں اور نیزوں سے کام لو تاکہ عذاب الہی سے بچ سکو۔ جناب عبداللہ نے ارد گرد گردن گھماتے ہوئے کہا۔ جناب عبداللہ کی تقریر کا ایک ایک جملہ ابن زیاد اور وہاں موجود اس کے سپاہیوں کے دلوں میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ ابن زیاد کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا۔ غصے اور بے تابی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے جناب عبداللہ کے پیچھے کھڑے ہوئے جلاد کو اشارہ کیا۔ ایک تلوار ہوا میں لہرائی اور صحابی رسول کا سر فرش پر گر گیا۔ پھر اگلے ہی لمحے ان کا دھڑ زمین پر گرا اور اپنے ہی لہو میں تڑپنے لگا۔ ابن زیاد نے ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا۔ اپنے گلے میں پڑی ہوئی سونے کی زنجیر کو مروڑتے ہوئے اس نے جناب عبداللہ کے جسم کو حقارت سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ کربلا میں ڈوبنے والے آفتاب امامت کی روشنی نے بے خبری
اور بے عملی کے اندھیروں میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنا شروع کر دیا۔ ضمیر جاگنے لگے تھے، سوئے ہوئے جذبے بیدار ہونے لگے۔ یزیدی حکومت کے پروپیگنڈے کا جادو ٹوٹ رہا تھا۔ مرد ہوں یا عورتیں، کسی کو دل کو چین نہیں تھا۔ گھروں کی خوشیاں سوگواری میں بدل گئی تھیں، دلوں کے پچھتاوے راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ یزیدی حکومت واقعہ کربلا کو ایک صحرا میں دفن کر دینا چاہتی تھی، لیکن امام حسین کی جرأت و بہادری، دین الہی سے ان کی محبت، یزیدی فوج کے ظلم و تشدد اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی مظلومیت کی کہانی کربلا کے ریگزار سے نکل کر انسانوں کے دلوں کو فتح کرتی جا رہی تھی۔ عبداللہ بن عفیف کی بہادری، بے باکی اور ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ہمت، خون حسین کی بے پناہ اور ابدی طاقت کا ایک معمولی سا کرشمہ تھا جس نے کوفے کے گورنر ہاؤس کو لرزا کر رکھ دیا تھا۔ جس دن عبید اللہ ابن زیاد نے صحابی رسول جناب عبداللہ کو شہید کیا، اسی دن اس نے جناب مختار ثقفی کو قید خانے سے طلب کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ مختار ثقفی کو بھی قتل کر دیا جائے، کیونکہ جناب مختار ثقفی پرجوش آدمی تھے اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ مختار ثقفی دربار ابن زیاد میں آئے تو عین وقت پر ابن زیاد کو اپنا ارادہ بدلنا پڑا، کیونکہ جناب مختار کے لیے دو انتہائی اہم آدمیوں کی سفارش آ گئی تھی۔ سفارش کرنے والوں میں ایک عبداللہ ابن عمر تھے اور دوسرا ابن زیاد کا سردار عمر ابن سعد۔ یہ دونوں افراد مختار ثقفی کے بہنوئی لگتے تھے۔ ابن زیاد ان سفارشوں کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ مختار ثقفی رہا ہوتے ہی کوفے سے باہر نکل گئے۔ ان کے سینے میں آگ بھڑک رہی تھی، ان کی آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھیں، لیکن ایک تنہا آدمی پوری فوج سے نہیں لڑ سکتا تھا۔ جناب مختار اپنی توانائی کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے کوفے میں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور اپنی طاقت جمع کرنے کے لیے کوفے سے باہر نکل گئے۔ مختار ثقفی کربلا کے ریزگار سے اٹھنے والی سرخ آندھی کا ایک طاقتور بگولا تھے جو یزیدی محلوں، لشکروں، فوجوں، گورنروں، ظالم حاکموں اور درندہ صفت سپاہیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن اس آندھی کے چلنے میں ابھی دیر تھی۔